آج ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے کے بعد ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، ٹیسٹوسٹیرون لیول، مردانہ کمزوری سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ایزوسپرمیا کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹرز مجھے آئی ایف کروانے کا مشورہ دے چکے تھے۔ میں نے ہربلسٹ علی اعظم صاحب سے علاج کروایا، اب میں ایزوسپرمیا سے مکمل ریکور ہو چکا ہوں۔ میرا ایک مشورہ یہی ہے کہ آئی وی ایف کروانے سے پہلے ہربل میں اپنا علاج ضرور کروائیں۔ لوگ جو آئی وی ایف کروانے کے بعد بھی مایوس ہو چکے ہیں یا ڈاکٹر ان کو آئی وی ایف کا مشورہ دے رہے ہیں تو وہ ایک بار ہربل ضرور آزمائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر ہربلسٹ علی اعظم، ہربل اسپیشلسٹ۔ آج ہم دوبارہ بات کریں گے ایزوسپرمیا اور اولیگوسپرمیا کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ ایزوسپرمیا کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور وہ بیچارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ آئی وی ایف کی طرف جائیں، اور آئی وی ایف کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ وہ بیچارے آئی وی ایف بھی کروانے کے بعد بھی جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے بے شمار پیشنٹس جو کامیاب ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیگوسپرمیا کے حوالے سے، ایزوسپرمیا کے حوالے سے۔ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، علاج ایک سنت ہے، اور پراپرلی طریقے سے اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہربل میں کروائے۔ میرے پاس ایسے میرے یوٹیوب چینل پہ ہربلسٹ علی اعظم کے نام سے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام، فیس بک یا ٹک ٹاک پہ ہربلسٹ علی اعظم کے نام سے میرا چینل ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیں۔ بے شمار لوگ جنہوں نے کافی دفعہ آئی وی ایف کروایا ان کو بہتری نہیں آئی، جیسے وہ انہوں نے ہربل میں علاج کروایا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے آپ کو ریکور کرا۔ اس میں ایج کا نہیں ہے، 70 سال، 60 سال، 70 سال کے ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے پراپرلی طور پہ اپنا علاج کروایا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو بہتری آئی ہے۔ تو میں تو آپ کو بہتر مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں تو ایک دفعہ ہربل میں ضرور علاج کروائیں۔ ہربل ایک پراپرلی اور کامیاب علاج ہے، کیونکہ یہ بدتوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ پیشنٹ ہمارے ایک موجود ہیں، محمد بلال بھائی، انہوں نے بھی ہمارا جو ایزوسپرمیا کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کروایا، اور آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ہمارے علاج سے کیا بہتری آئی ہے۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ بلال بھائی آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں مجھے ایزوسپرمیا کا مسئلہ تھا، جی جی، اور میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس گیا، مختلف کسی نے بتایا وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں، تو مختلف جگہوں پر گھومنے کے بعد پھر ڈاکٹرز نے مجھے لاسٹ میں آئی وی ایف کا کہہ دیا، اور بالکل میں مایوس ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ بلال بھائی آپ نے پھر آئی وی ایف کیوں نہیں کروایا؟ اصل میں ایک تو آئی وی ایف جو تھا وہ بہت زیادہ کاسٹلی تھا، پھر مسئلہ یہ تھا کہ اگر آئی وی ایف چلے کسی سے پیسے لے کے بھی اگر آئی ایف کروا بھی لے، لیکن اس کا رزلٹ بھی پھر 100% نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا 10%، 15%، بہت ہوا تو 20% آپ کا رزلٹ، بہت زیادہ 20% دیتے ہیں، ورنہ 10%، 15%۔ تو اس سے کیا ویسے بھی آپ کو کوئی ویکنس بھی محسوس ہوتی تھی کیا؟ جسمانی کمزوری، اس کے علاوہ کیا کیا پرابلمز آ رہی تھی آپ کو؟ اور شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا تھا یہ بتائیے گا ذرا۔ جی میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اور بالکل ایک کمزوری سی محسوس کر رہا تھا، تھکاوٹ سی، اور مطلب جب یہاں آپ لوگوں نے ٹیسٹ کروایا تو پھر پتہ چلا کہ ایزوسپرمیا کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے بارے میں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اصل میں میرا ایک کزن ہے اور ایک میرا دوست ہے، تو اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ ہربلسٹ علی اعظم صاحب ہیں، ان کے پاس آپ آ جائیں، آ کے آپ چیک کروائیں۔ تو میرا چونکہ ویسے ہی اعتماد ڈاکٹر سے سب سے اٹھ گیا تھا، میں نے سوچا اب میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا ہوں، آئی ایف کا مشورہ مل چکا ہے، مہنگا ترین علاج ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دوست اور کزن کے کہنے پر میں یہاں پہ آیا، اور محترم ہربلسٹ علی اعظم صاحب سے میں نے ملاقات کی۔ انہوں نے میرا مسئلہ سمجھا، مجھ سے تفصیلی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا جی میں آپ کا بالکل علاج کروں گا، اور آج میں ان کے پاس علاج کروا رہا ہوں۔ بلال بھائی آپ نے کتنا عرصہ مجھ سے علاج کروایا آپ نے؟ تقریباً 3 مہینے علاج مکمل ہوا ہے، اور چوتھے مہینے کی میری میڈیسن سٹارٹ ہے۔ تو میں سوچا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں وائف کو، اور میں نے پریگننسی ٹیسٹ کروایا ہے، تو اس میں الحمدللہ مجھے رزلٹ اچھا ملا ہے، پازیٹیو ملا ہے، اور اس پر میں بہت خوش ہوں، میرے گھر والے بہت خوش ہیں۔ تو ہم بہت شکر ادا کریں گے ہربلسٹ علی اعظم صاحب کا، جنہوں نے بڑی زبردست میڈیسن دی اور ہمیں مہنگے ترین علاج جو تھے ان سے ہمیں بچایا۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پیشنٹ یقین کریں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر حکیم سے جب اپنا معائنہ یا اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، جب آپ کو بہتری آتی ہے، جب آپ خوشخبری لے کے جب آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں تو یقین کریں ڈاکٹر کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو میسج دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا کے پیشنٹس ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کا مسئلہ ان کو بہت زیادہ سا کم ہو چکا ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی یہ جینیٹک ایشوز تو ہے نہیں کہ آپ ماں کے پیٹ سے تو ایزوسپرمیا نہیں ہوتا، بعد میں پرابلمز آتے ہیں۔ تو اس کا آئی وی ایف کی طرف جانے سے پہلے یا میڈیکل کے علاج سے زیادہ اچھا ہے
हर्बल में इलाज करवाएं। हर्बल एक प्रॉपरली और कामयाब इलाज है। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आप मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और जगह जगह से इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, या आप जो प्रॉब्लम्स आ रही है या आपका कोई अजीज है जिनको काफी टाइम हो गया और उनको अभी तक औलाद के मसले बेहतर नहीं हुए हैं, जैसे मैंने बताया औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है, इलाज एक सुन्नत है, अपना सुन्नत तरीके से इलाज करवाएं, बाकी शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की और बेहतरी आती है। तो बिलाल भाई आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को? आप मेरा उन तमाम अफराद के लिए मशवरा है कि जो भी इस बीमारी से जो है वो परेशान है और तरह तरह के डॉक्टर्स के पास घूम कर आ चुके हैं, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने IVF का कहा है तो वो उससे बिल्कुल दूर रहें। जाहिर एक बहुत कॉस्टली भी है और फिर उसमें रिजल्ट भी है 100% नहीं है। तो मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि हर्बलिस्ट अली आजम साहब हैं, इनके पास आप आएँ, इंशाल्लाह आपके मसले का मुकम्मल हल होगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मशवरा करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो इंशाल्लाह हम आपको लाजमी देंगे। अगर आपकी वीडियो काम की नहीं है तो आप इसको आगे जरूर शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये पहुंच सके जिनके साथ ये मामला आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।